بولی تو ستم خوف سے خود خاک بسر تھا، ہر لفظ میں ایک ضرب ید اللہ کا اثر تھا۔ خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا دربار یزید میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی دہکتی ریت پر 72 پیاسے تلواروں اور نیزوں کے وار سہ کر سو گئے۔ ان شہیدوں کے سردار وارث انبیاء بنے اور آپ علیہ السلام کے سپاہی جان دے کر ناصر دین خدا بنے۔ دین کی حفاظت کے لیے کربلا کے شہیدوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ شام غریباں کو امام سجاد علیہ السلام کی امامت میں نبی کی نواسی شیر خدا کی شیر دل بیٹی بنت زہرا علیہ السلام حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا جہاد شروع کیا۔ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، کہ اعلان سے قاتلوں کی فوج نے خیموں کو آگ لگا کر اپنی فتح کا چراغاں کیا۔ نبی زادیوں نے چادر لٹا کر اپنی قربانی دے کر سید الشہداء علیہ السلام کے مشن کی بقا کا آغاز کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا وقت کے امام کو جلی ہوئی پشت پر اٹھا کر شعلوں سے بچا لائی، یتیموں اور بیواؤں کو تسلیاں دیتی ہوئی کائنات کی مشکل ترین رات گزار دی۔ شجاعت علوی کی وارث بن کر 11 محرم کو بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں کے قاتلوں کے سامنے مقتل میں آ گئی اور اپنے جہاد کا رجس یوں پڑھا: جو بچ گیا تیری مقتل سے وہ کام میری رضا کرے گی۔ کربلا سے کوفہ پہنچی، صدقہ ہم پر حرام ہے کہہ کر اولاد رسول ہونے کا اعلان کیا۔ کربلا کی محافظ و مفسر بن کر خود کو باپ کی شجاعت و جرت کی وارث ثابت کرتے ہوئے ظلم و ستم کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر دیا۔ باپ کے لہجے میں نہج البلاغہ کے خطبوں کا انداز اپنایا، اور کل جہاں علی بطور حکمران خطبے دیتے تھے وہاں بطور اسیر پہلا خطبہ دیا۔ کیا طرز گفتگو تھی کہ علی کے صحابی عبداللہ بن عفیف کو پوچھنا پڑا کہ علی کا کون سا بیٹا بول رہا ہے۔ تخت و حکومت کے نشے میں ملعون ابن زیاد نے گستاخانہ انداز میں کہا: حمد ہے اس ذات کی جس نے آپ کو ذلیل کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس کے جواب میں اپنی عظمت کا اظہار یوں فرماتی ہے: حمد ہے اس ذات کی جس نے نبوت کے ذریعے ہمیں عزت و کرامت بخشی، اور درود و سلام ہو میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ابھی محمد کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا، جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کی بیٹی ہوں۔ بحرانوں اور طوفانوں سے دین کو بچاتے ہوئے کوفہ میں انقلاب کی یوں بنیاد رکھی کہ تھوڑی مدت بعد انہی محلات میں انہی حکمرانوں کے کٹے سر مختار کی خدمت میں لائے جا رہے تھے۔ کوفہ کے حکمرانوں کے سر جھکاتی ہوئی بھائیوں کے کٹے اور بیویوں کے کھلے سروں کے ساتھ مشکل ترین سفر پر دمشق کی طرف چلی، لے کر اٹھی جو غیرت شبیر کا علم، توڑی یزیدیت کی چٹانیں قدم بقدم، دکھوں اور تکلیفوں کی درجنوں منزلیں طے کر کے وہاں پہنچی جہاں سے بھائی سے بیعت طلب کی گئی تھی اور انکار پر سر کٹا تھا۔ اس انداز سے پہنچی کہ گردن میں اسیری کی رسن ہے، سر کھلا ہے، ہاتھ بندھے ہیں، یتیم اور بیوائیں ساتھ ہیں، دربار میں فتح کا جشن ہے۔ شام کے نام نہاد زعماء حکومتوں کے سفراء اور فوج کے سردار موجود ہیں۔ سجے ہوئے تخت کے زینے پر حکومت کا نشہ پکاؤ کرنے کے لیے نبی کے نواسے کا سر رکھا ہے، اور یزید ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے اس سے گستاخیاں کر رہا ہے۔ شیر خدا کی شیر دل بیٹی نے ادھر ماحول کو دیکھا، ادھر اپنے فریضے کا سوچا تو فصاحت و بلاغت اور جرت و شجاعت علی کو دہرانا شروع کیا۔
علی کی بیٹی نے عمل سے اس حکمرانی کو استعمال کرتے ہوئے خطبہ شروع کیا۔ یہ خطبے کے الفاظ نہیں، ذوالفقار کی دھار کے تیز وار تھے۔ خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ثنائے کامل عالمین کے پروردگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا درود ہو اس کے رسول اور ان کی آل پر۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکذیب کی تھی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اے جدید، کیا تیرا یہ گمان ہے کہ زمین و آسمان کے راستے ہم پر بند کر کے اور ہم کو اسیروں کی طرح در بدر پھرا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری منزلت میں کمی آ گئی اور تو عزت دار بن گیا اور اللہ کے نزدیک تیری اہمیت بڑھ گئی؟ اس گمان سے تیری ناک چڑھ گئی اور تو اپنے تکبر میں مگن ہے اور خوشی سے پھول رہا ہے، یہ دیکھ کر کہ دنیا کی سلطنت پر تیری گرفت مضبوط اور امور مملکت منظم ہے۔ یہ دیکھ کر کہ ہم پر حکومت اور سلطنت کرنے کا تجھے موقع مل گیا۔ ٹھہر یزید، ٹھہر، کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان فراموش کر دیا؟ اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گناہ میں اور اضافہ کریں، اور آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوئے کی اولاد، کیا یہی انصاف ہے؟ تیری عورتیں اور تیری کنیزیں پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کو اسیر بنا کر پھرایا جائے، ان کی چادریں چھین لی جائیں اور ان کو بے نقاب کیا جائے، دشمن ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر پھرائے، گھاٹ پر بیٹھنے والے اور راہ رواں ان کو جھانک کر دیکھتے ہیں، قریبی و اجنبی، کمینے اور شریف سب تماشا کر رہے ہیں۔ ان خواتین کے ساتھ مردوں میں سے کوئی سرپرست موجود ہے اور نہ ان کا کوئی حمایتی موجود ہے۔ ایسے شخص سے رعایت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے جو پاک باز ہستیوں کا کلیجہ چبانے والا ہو اور جس کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہو؟ وہ شخص ہم اہل بیت کے بغض میں کوئی کسر کیسے اٹھائے گا جس نے ہم پر عداوت کی نظر رکھی ہو؟ پھر کسی احساس جرم کے بغیر تم نے آسانی سے یہ بات بھی اگل دی۔ آل احمد سے انتقام کو دیکھ کر میرے اسلاف خوش ہو کر چلاتے اور کہتے، یزید تیرا بازو شل نہ ہو۔ امام حسین جوانان جنت کے سردار کے ہونٹوں کی طرف ان کے ساتھ اپنی چھڑی سے گستاخی کرتا ہے۔ تو نے ایسی باتیں کرنا ہی تھی کیونکہ تو نے زخموں کو اور گہرا کر دیا ہے، اپنے پرانے زخم کا مداوا چاہتا ہے۔ محمد کی اولاد اور روئے زمین پر آل مطلب کے چاند تاروں کا لہو بہا کر تو اپنے اسلاف کو پکارتا ہے۔ تیرا گمان ہے کہ تو ان مردوں کو آواز دے رہا ہے جبکہ تو خود بھی اسی گھاٹ اترنے والا ہے جہاں وہ ہے۔ پھر تیرا دل چاہے گا کاش ہاتھ شل ہوتا اور زبان بند ہو جاتی، جو کہا وہ نہ کہتا اور جو کیا وہ نہ کرتا۔ اے اللہ، ہمارا حق ہم کو دلا دے، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ان سے انتقام لے، اور جن لوگوں نے ہمارا لہو بہایا، ہمارے حامیوں کو قتل کیا، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ قسم با خدا، اے جدید، تو نے خود اپنی خال نوچی ہے اور خود اپنے گوشت کو چیرا کاٹا ہے، اور تجھے رسول کے حضور پیش ہونا ہوگا ان کی اولاد کا خون بہانے کا اور ان کی عطرت اور رشتہ داروں کی بے حرمتی کر کے رسول کی بے حرمتی کا جرم لے کر، جہاں اللہ تعالی رسول و اولاد رسول کو اکٹھا فرمائے گا اور برگزیدہ ہستیوں کو ایک جگہ جمع کرے گا، پھر ان کو ان کا حق دلائے گا۔ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ فیصلے کے لیے اللہ اور مدعی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہیں، مددگاری کے لیے جبرائیل کافی ہے۔ ان لوگوں کو اپنے انجام کا علم ہو جائے گا
جنہوں نے تیرے لیے زمین ہموار کی اور تجھ کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا۔ ظالموں کی سزا بہت بری ہوگی، وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا ٹھکانہ برا اور کس کے حمایتی بے حقیقت ہیں۔ اگرچہ میں تجھ سے مخاطبت کی مصیبت سے دوچار ہوں، تاہم میں تجھے چھوٹا بے وقت سمجھتی ہوں اور تیری سرزنش کو بڑی جسارت سمجھتی ہوں اور تیری دھمکی کو حد سے زیادہ سمجھتی ہوں، مگر آنکھیں اشک بار ہیں اور دلوں میں سوزش ہے۔ دیکھو نہایتی تعجب کا مقام ہے، اللہ کا پاکیزہ نسل پر مشتمل گروہ فتح مکہ کے موقع پر آزاد کردہ شیطانی حزب کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ ان کے ہاتھوں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے اور ان کے لب اور دندان سے ہمارے گوشت چبانے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہ پاکیزہ اجسام غیر محفوظ پڑے ہیں۔ اگر تو ہمیں اسیر بنانے کو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے تو کل اس کا خسارہ اٹھانا پڑے گا، جہاں تجھے وہی ملے گا جو تو نے آگے بھیجا ہوگا۔ تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا حال بیان کرتے ہیں اور صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے یزید، تو اپنی چال چل، اپنی پوری کوشش کر، اپنی جد و جہد کو تیز تر کر۔ قسم با خدا، تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا، نہ تو ہماری وحی کو ختم کر سکے گا، نہ تو ہماری منزل کو پا سکے گا، نہ تو اس آر و ننگ کا دھبا دھو سکے گا۔ تیری رائے غلط ہے، تیری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، تیری جمعیت کا شیرازہ بکھرنے والا ہے۔ جب منادی ندا دے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ثنائے کامل ہو اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمارے بزرگوں کو سعادت و مغفرت سے نوازا اور ہماری آخری ہستی کو شہادت و رحمت عنایت فرمائی۔ ہم اللہ سے ثواب کی تکمیل کا سوال کرتے ہیں، جو ان کے لیے ثواب مزید کا موجب بنے گا، اور ان کے جانشینوں پر احسان فرما، بے شک وہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے پر کچھ تبصرہ۔ یزید کا دربار شامیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ ہر شخص بے حس و حرکت اس طرح بیٹھا یا کھڑا تھا جس طرح پتھر کی مورتی۔ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ چپکے ہوئے تھے، ان کے دل دریائے حیرت میں غوطے کھا رہے تھے، ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں جب شیر خدا کی بیٹی لاکھوں کے مجمع میں شیر کی طرح دھاڑ رہی تھی اور رعیت کے سامنے ان کے بادشاہ کو للکار رہی تھی۔ خود یزید دانت پیس پیس لیتا، ہونٹ چباتا، تاؤں پینچ کھا رہا تھا، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکلتا تھا۔ سیدہ کی بیٹی کی تقریر روانی کا ایک چشمہ تھا کہ ابلا چلا آ رہا تھا، اور فصاحت کا ایک دریا تھا جو بہے چلا جا رہا تھا، اور کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اس تقریر سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے صداقت اور حق گوئی کا حق ادا کر کے اسلام کی ناقابل فراموش خدمت انجام دی۔ اس تقریر سے شامیوں کو معلوم ہو گیا کہ خلافت و ملوکیت میں تبدیل ہو کر اسلام کو کیسا زبردست دھچکا لگا ہے۔